کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر قرآن انسانی شکل اختیار کرے تو وہ کس انسان کا چہرہ ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا اور جینا دو الگ الگ مراحل ہیں؟ یہ ویڈیو ان رازوں کی داستان ہے جو الفاظ پر نہیں معرفت پر کھلتے ہیں۔ آئیے سوالات سے شروع کرتے ہیں۔ کیا قرآن صرف صفحات تک محدود ہے؟ کیا ہر پڑھنے والا قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا قرآن کا حقیقی وارث وہی ہے جو تاریخ میں صرف نام کے طور پر آیا، یا کوئی وہ ذات ہے جو قرآن کے ہر لفظ، ہر راز، ہر باطن کا مظہر ہے؟ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں تو ایک گہرا سناٹا چھا جاتا ہے جو الفاظ کا نہیں، علم سکوت کا سناٹا ہے۔ اگر آپ آج وہ سننے آئے ہیں جو عام مجالس میں نہیں کہا جاتا، اگر آپ الفاظ سے آگے روح کے معنی میں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، داستان اردو کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، سبحان اللہ، کیونکہ آج کی داستان آپ کے دل کو جھنجھوڑنے والی ہے، الفاظ نہیں حقیقت بیان کرنے والی ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر چلیں اپنے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم لفظ قرآن سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ایک کتاب، ایک مسند، ایک ترتیب دیے گئے متن کی طرف جاتا ہے، لیکن قرآن نے خود اپنے بارے میں اعلان کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو سننے، سوچنے اور سمجھنے کی حالت رکھتے ہیں، لیکن غور سے سنیں، یہ آیت صرف پڑھنے والوں کے لیے نہیں، اس کا اصل مخاطب وہ ہے جو دل کے دروازے کھولتا ہے، وہ ہے جو دل میں نور کی جگہ بناتا ہے، وہ ہے جو دیکھنے والا بن کر سنتا ہے، نہ کہ صرف کان سے سنتا ہے۔ بیشتر لوگ قرآن کریم کو صرف 4 چیزوں تک محدود کر دیتے ہیں: تلاوت، حفظ، ترجمہ، تشریح، لیکن قرآن کا اصل مقصد ہے اندرونی تجدید اور عملی تبدیلی۔ قرآن وہ کتاب نہیں جو صرف ذخیرہ علم ہو، یہ وہ کتاب ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی سانسیں، خیالات، کردار، اخلاق اور فکر بدل دے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے دکھایا قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن سمجھنے والے کم ہیں، اور قرآن جینے والے بہت ہی کم ہیں۔ لیکن ایک سوال جو ہر انسان سے براہ راست پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کس دل پر کھلتا ہے؟ قرآن کس انسان کو پورے وجود کے ساتھ چھو جاتا ہے؟ یہ سوال سطح پر نہیں، یہ سوال باطن میں جاتا ہے۔ قرآن جب الفاظ نہیں حقیقت بن جاتا ہے تو پھر وہ کتاب سے نکل کر زندہ بہاؤ بن جاتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے اور عمل میں بدلتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف عقل کافی ہے؟ کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا محبت کرنا ہی کافی ہے؟ جواب سادہ ہے، نہیں، کیونکہ قرآن کریم سادہ نہیں ہے، یہ ایک نور کا چشمہ ہے، اور نور کرنے والا وہ ہوتا ہے جو روشنی کے معنی سمجھتا ہے۔ محترم دوستو، اگر قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کی ظاہری شکل انسانوں کے درمیان کون ہے؟ تاریخ، روایت اور معرفت ہمیں ایک ہی جواب دیتی ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ انسان ہیں جن میں قرآن کی حقیقت کا مظہر ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے تو پہلے لفظ ظاہر کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کا مظہر تو اس کا مطلب صرف وہ انسان جو گفتگو میں قرآن کے مطابق ہو، یا وہ جو الفاظ سے قرآن کو دہرا دے، نہیں۔ اصل مظہر وہ ہے جو قرآن کا علم سمجھے، جو قرآن کا عدل سمجھے، جو قرآن کی شجاعت کو عملی طور پر سمجھے، جو قرآن کے سفر کو روزمرہ میں جیے۔ یہ سب خصوصیات ایک ہی ذات میں جمع ہوتی ہیں، اور وہ ذات ہے امیر المؤمنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ محض تشبیہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے اہل بیت علیہم السلام نے خود زندگی میں جیا۔ جب کوئی قرآن کو صرف پڑھتا ہے تو وہ قرآن کے لفظوں سے روشناس ہوتا ہے، لیکن جب کوئی قرآن کو مولا علی علیہ السلام کے اندر دیکھتا ہے تو وہ قرآن کی حقیقت سے روشناس ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن الفاظ نہیں، قرآن علم نہیں، قرآن عمل نہیں، بلکہ نور بذات ہو جاتا ہے، اور اس نور کا مکمل اظہار مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ وہ انسان جس نے قرآن کو نہ صرف سنا بلکہ ہر آیت
ولایت کو اپنے اندر دریا کی مانند روا رکھا۔ دوستو، یہاں ایک اہم نقطہ ہے جسے بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرآن بن سکتے تھے، یا کیوں قرآن کا انسانی مظہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں؟ اس کا جواب بہت سنجیدہ اور ترتیب الہی کے اندر ہے۔ قرآن نازل ہوا اور نازل ہونے کا نام نبوت ہے۔ نبوت کا کام ہے پیغام لانا، ہدایت دینا، راہ دکھانا۔ لیکن جب قرآن کو ظاہر ہونا ہو، جب اسے عمل میں تبدیل کرنا ہو، جب اسے زندگی کا معیار بنانا ہو، تو یہ کام آتا ہے ولایت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لایا، لیکن قرآن کو عمل میں اتارنے کا مظہر وہ ذات ہے جو ولایت کے درجے پر فائز ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نبوت کا مقصد ہے پیغام دینا اور ولایت کا مقصد ہے پیغام کو زندگی بنانا۔ نبوت قربانی، تعلیم، ہدایت، بیان اور راہ دکھاتی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو راہ پر چل کر مثال بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبوت کو وہ مقام دیا جو سب سے عظیم ہے، اور ولایت کو وہ مقام دیا جو عمل میں حقیقت بننے والا ہے۔ یہ ترتیب الہی ہے جسے سمجھ لینے پر دل میں نور اترتا ہے۔ اگر قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ اس سوال کو ہم سطحی انداز سے نہیں لیتے، بلکہ قلندرانہ معرفت سے، دل کے سکوت سے اور علم باطن سے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ مولا علی علیہ السلام قرآن کے ظاہر ہونے کا مظہر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں جن پر وحی نازل ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام وہ نور ہیں جو قرآن کو عمل اور حقیقت میں پہنچاتے ہیں۔ اصل کبھی تصویر نہیں بنتا، تصویر اصل کا اظہار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل ہیں۔ مولا علی علیہ السلام وہ شمع ہیں جنہوں نے روشنی کو پھیلا دیا۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم وہ زندہ قرآن ہیں جو بولتا، ظاہر ہوتا اور عمل بن جاتا ہے، اور یہی راز ہے جس نے معرفت کے دروازے پر چلنے والوں کے دلوں کو روشن کیا ہے۔ داستان اردو کے محترم ناظرین، یہ داستان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک سفر ہے، سفر قرآن سے دل تک، دل سے عمل تک اور عمل سے حقیقت تک۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سمجھا، اگر آپ نے محسوس کیا، تو دل میں یہ روشنی ہمیشہ رہے گی۔ قرآن زندہ حقیقت ہے، مولا علی علیہ السلام اس حقیقت کا مظہر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو انسانوں تک پہنچایا اور اہل بیت علیہ السلام نے اسے زندگی بنایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حقائق ظاہر ہوتے ہیں اور دل سکوت میں داخل ہوتا ہے۔ اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی، اگر آپ نے محسوس کیا کہ قرآن کتاب نہیں بلکہ حقیقت ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہی وہ لفظ ہے جو الفاظ، معنی، حقیقت اور معرفت سب کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اب ہم پھر ملیں گے اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، جہاں ہم کھولیں گے عشق و معرفت کے نئے اسرار۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔